پہلی بار کوئی لڑکی میرے اتنا قریب ہوئی تھی، جھٹکا لگنا فطری سی بات تھی۔ وہ پیچھے ہٹی، کہنے لگی گھر میں چور گھس آئے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں۔ میں نے کہا وہم ہے تمہارا۔ میرے گارڈز بھی اس وقت تک میرے پاس پہنچ گئے تھے، کہنے لگے سر پورے گھر کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے اور گھر کا سامان بھی بکھرا ہوا نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ چور آئے تھے۔ میں نے یمنی کی طرف دیکھا، میں نے کہا سن لیا تم نے، کوئی چور نہیں آئے تھے۔ وہ کہنے لگی آئے تھے، چوکیدار انہیں دیکھ کے ہی بھاگا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے چور تھے جو بنا کچھ چرائے چلے گئے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے تمہارے اس بنگلے میں بھوتوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ یہ سن کے اس کا رنگ فک ہوا تھا اور میں اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ سامنے سے نظر آنے والی بہادر سی یہ لڑکی اندر سے کتنی خوفزدہ اور ڈرپوک تھی۔ وہ کہنے لگی ایسے تو نہ کہیں، مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تم خود دیکھ لو، صرف تمہیں چور نظر آئے ہیں، گھر میں تو کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ یوسف کی کال آئی تھی کہ تم نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ چور آ گئے ہیں۔ یوسف مجھے اتنا انسسٹ نہ کرتا تو میں کبھی نہ آتا، کیونکہ مجھے اپنی نیند بہت پیاری ہے۔ میری بات سن کے وہ نظریں چرانے لگی، شاید کچھ شرمندہ تھی۔ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا آج جاؤ گی اور چند روز کے بعد کہو گی کہ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ تم ایک بار اچھی طرح سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں بار بار رات کے 3 بجے اپنی نیند خراب کر کے یہاں بھوتوں سے ملنے نہیں آ سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے اور قریب ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا اوکے چلو۔ میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا اور وہ پچھلی نشست پہ۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں۔ میرے لیے مشکل نہیں تھا اس ذرا سی لڑکی کو مزہ چکھانا۔ آج کے بعد سوچ سمجھ کے گھر سے قدم باہر نکالے گی۔ میں اپنی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ گھر آ کے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میرے نمبر پہ یوسف کی پھر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا ہاں یار یمنی آ گئی ہے میرے ساتھ، تم فکر مت کرو، اور گھر پہ کوئی چور نہیں تھا، شاید اسے وہم ہوا تھا، سب کچھ تمہارا باحفاظت رکھا تھا، اور اس بار میں نے خود گھر کو لاک کیا ہے۔ وہ کہنے لگا عالم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھیں یہاں میں بہت پریشان ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں یمنی کو بہت ڈانٹوں گا۔ میں نے کہا وہ تمہارا اور تمہاری بہن کا معاملہ ہے، بس اسے اتنا سمجھا دینا کہ جو میں کہوں بس وہی کیا کرے، مجھے لڑکیوں میں اتنی خود مختاری پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ بے فکر رہیں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے سو چکا تھا۔ صبح جب میں تیار ہو کے کمرے سے باہر آیا تو یمنی کے کمرے سے مجھے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ گھر میں بھوت گھس آئیں گے۔ اچھا آپ ناراض نہ ہوں، میں اس ولن کی بات مان لیا کروں گی۔ یہ سن کے مجھے تپ چڑھ گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا مسئلہ کیا تھا، یہ مجھے ولن کیوں کہتی تھی؟ میں نے اس کی زندگی میں ایسا کون سا ولن کا کردار ادا کر دیا تھا؟ یہ کیوں مجھے غصہ دلاتی تھی؟ ایک بار میں ابھی آفس میں ہی تھا جب تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور کراچی میں بارش ایک مصیبت کی طرح نازل ہوتی ہے۔ سڑکوں کا بہت برا حال ہوتا ہے اور ٹریفک اس قدر یہاں ہوتا ہے کہ گھر جانا محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آفس کے اسٹاف کو بھی جلدی چھٹی دے دی، خود بھی میں گھر جانے لگا۔ جیسے ہی چوکیدار نے بنگلے کا دروازہ کھولا، میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی تو سامنے لان میں میری نظر پڑی۔ وہ لڑکی تیز طوفانی بارش میں نہا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے غصہ آیا کیونکہ وہ بچوں کی طرح بارش میں نہا رہی تھی۔ وہاں 2 ڈرائیور تھے، مالی تھا، کیا اسے عقل نہیں تھی؟ اپنے گھر میں تو نہیں تھی کہ جیسے چاہے نہاتی۔ میری نظر ڈرائیور پہ پڑی تو وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ فوراً سے وہ بھی نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا خبردار جو کسی نے اس کی طرف دیکھا تو۔ یمنی نے ہاتھ میں پائپ بھی پکڑ رکھا تھا جس سے شاید وہ خواہ پودوں کو اور باغ کو پانی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کس فلمی دنیا میں رہتی تھی یہ لڑکی، مجھے اس پہ غصہ تو بہت آیا۔ بہرحال میں جیسے ہی لان میں پہنچا، مجھے دیکھتے ہی وہ بھی کھڑی ہو گئی، لیکن ہاتھ میں پکڑا پائپ سیدھا میری طرف ہوا۔ ایک پل میں اس پائپ سے نکلنے والے پانی سے میں مکمل طور پہ بھیگ چکا تھا۔ میں نے کہا بدتمیز لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
اس نے جلدی سے پائپ زمین پہ رکھ دیا۔ سوری مجھے نہیں پتا تھا، آپ اچانک سے میرے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ مجھے اس پہ جتنا غصہ آتا اتنا کم تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ عادت تھی سامنے والے کو زچ کرنے کی۔ بارش ہو رہی ہے، میں انجوائے کر رہے ہیں، میں بھی انجوائے کر رہی ہوں۔ میں نے کہا انجوائے کر رہی ہو یا دوسروں کو انجوائے کروا رہی ہو؟ چلو اندر۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اب اپنی مرضی سے مجھے بارش میں نہانے کا حق بھی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں ہوئی، اور اس طرح کی پابندیاں میں اپنے اوپر لیتی بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم سیدھی طرح چل رہی ہو یا میں یوسف کو فون کروں؟ یہ کہہ کے میں لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ کہنے لگی آ رہی ہوں۔ ایک تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، ہر وقت ناک پہ غصہ رکھتے ہیں۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا کیونکہ گیلا ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کیوں فون کر رہے ہیں بھائی کو؟ اتنی سی بات ہے، بھائی کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ اب اندر آ تو گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا کچھ کہا تم نے؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں کہا۔ میں اپنے کمرے میں آیا، اپنے گیلے کپڑے اتار کے واش روم میں لٹکائے، شاور لے کے کپڑے چینج کر کے باہر آیا۔ تب تک وہ بھی کپڑے بدل کے باہر آ چکی تھی، لیکن مسلسل چھینکے مار رہی تھی۔ میں نے کہا شوق پورا کر لیا تم نے نہانے کا، اب چھینکے کیوں مار رہی ہو؟ کہنے لگی یہ تو بس ایسے ہی۔ اچھا ملازمہ سے کہہ دیں پکوڑے بنا دیں مجھے، بارش میں پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ تو تم خود بھی کہہ سکتی ہو۔ کہنے لگی وہ منع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے وہی بنے گا جو عالم صاحب کہیں گے۔ بہرحال میں نے ملازمہ سے کہا کہ اسے پکوڑے بنا کے دے دے۔ کچھ ہی دیر میں ٹیبل پہ پکوڑے رکھ دیے گئے، لیکن پلیٹ صرف ایک تھی۔ کہنے لگی آپ نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پسند۔ ارے ایسے کیسے نہیں پسند، بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ۔ میں نے کہا ہے نا مجھے نہیں پسند۔ یمنی کہنے لگی بڑے عجیب انسان ہیں آپ کوئی ڈھنگ کی چیز بھی کھاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جرت بھی رکھتی ہے۔ بڑے آرام سے اپنی کرسی سے اٹھی، پکوڑے پہ چٹنی لگائی اور میرے منہ کے پاس لے آئی۔ کہنے لگی جلدی سے منہ کھولیں، کھا کے دیکھیں، بہت مزے کا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کہنے لگی لو اب میں نے کیا بدتمیزی کر دی؟ اچھا نا جلدی سے منہ کھولیں۔ زبردستی اس نے وہ پکوڑا میرے منہ میں ٹھونسا، مجبوراً مجھے کھانا پڑا۔ کہنے لگی مزے کا ہے نا؟ میں نے کہا دیکھو لڑکی، میں جتنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ تمیز کے ساتھ رہوں، تم اتنا ہی ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ میں نے چائے بھی نہیں پی اور اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگی لو بھائی اب میں نے کیا کر دیا؟ نہ تو مجھے پکوڑے پسند تھے، نہ مجھے املی اور دھنیے کی کھٹی میٹھی چٹنی، بلکہ مجھے کھٹی چیزیں پسند ہی نہیں تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا، ملازمہ سے کہا کہ کافی مجھے دے دو کیونکہ چائے تو میں پی نہیں سکا تھا۔ ابھی بھی باہر بہت تیز طوفانی بارش تھی، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ملازمین اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آ گیا، پردہ ہٹا کے باہر کی بارش دیکھنے لگا۔ اگلے روز چھٹی تھی، اس لیے میرا ارادہ دیر تک جاگنے کا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملازمین تو اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ لڑکی چھینکے مارے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے، دیکھے میری آنکھیں جل رہی ہیں اور میرے جسم میں بھی بہت درد ہے۔ میں نے کہا تو اور نہاؤ بارش میں۔ ابھی بھی وہ چھینکے مار رہی تھی۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگی کوئی ٹیبلٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ بھی میرے پیچھے میرے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ میں سائڈ ٹیبل کی دراز دیکھنے لگا، مجھے کہیں بھی میڈیسن نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کبھی کوئی زیادہ میڈیسنز یوز بھی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، میں مختلف درازوں میں میڈیسن ڈھونڈتا رہا۔ جب پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے ہی بیڈ پہ سو چکی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا یمنی، لیکن وہ بے فکر ہو کے سو رہی تھی۔ پہلے تو جی چاہ کے اسے ہلا دوں، لیکن اس کا چہرہ واقعی گلابی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اس کی پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ واقعی اسے بخار ہو رہا تھا اور کافی تیز بخار تھا۔ میں نے اس پہ کمفرٹر اڑایا، خود صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی چیزوں کی
اپنے کمرے کی عادت تھی، اور بڑی بری عادت تھی۔ مجھے اپنے کمرے اور اپنے بیڈ کے علاوہ نیند کہیں نہیں آتی تھی۔ کبھی جب میں باہر کسی دوسرے شہر آفس کے کام سے جاتا تھا تو ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا۔ جتنے دن بھی میں باہر رہتا تو میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا گھر، میرا کمرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میں چاہتا تو دوسرے کمرے میں بھی جا کے سو جاتا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، اس لیے میں صوفے پہ ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ یمنی کی ہائے ہائے پہ کھلی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی بھی نیند میں تھی یا نیند کی غنودگی میں تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے ہلایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور میرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ دیا۔ یوسف بھائی، امی یاد آ رہی ہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز امی کی طرح سر دبا دینا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھی، وہ مجھے یوسف سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن وہ اپنی انگلیاں میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ جس حالت میں وہ لیٹی تھی اس پہ غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو چکی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے یوسف بھائی، پلیز امی کی طرح دبا دینا۔ میں نے آج تک کبھی اپنا کوئی کام خود نہیں کیا تھا، اور اس لڑکی کا سر دبانا ناممکن سی بات تھی۔ رابیل سے بھی چھوٹی عمر کی تھی۔ والدین کیا ہوتے ہیں اور ان کا زندگی سے اچانک چلے جانا کیا ہوتا ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ پہلی بار اس کے چہرے کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ خوبصورت لڑکی تھی، میری زندگی میں آنے والی شاید وہ پہلی لڑکی تھی جس کی خاطر میں نے اپنی رات کالی کی تھی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ نیند سے میری حالت ایسی تھی کہ لگتا تھا نیند کی شدت سے وہیں بیڈ پہ ہی لیٹ جاؤں گا، لیکن یہ ایک غیر مناسب سی بات تھی۔ میں چاہتا تو اپنا ہاتھ زبردستی اس کے ہاتھ سے کھینچ سکتا تھا، لیکن پھر وہ جاگ جاتی۔ شاید اپنی غلطی کا احساس اسے بھی ہو جاتا اور شاید وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن میں چاہ کے بھی ایسا کچھ نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا مجھے نہیں پتا۔ رات کو کئی گھنٹے میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، بلا وجہ۔ چاہتا تو نہ دیکھتا۔ صبح 7 بجے وہ پھر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، میں ویسے ہی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چڑچڑا سا تھا۔ عجیب سی عادت تھی میری، میں اپنی نیند خراب نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج رات اس لڑکی کے لیے کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ ہوش و حواس میں تھی۔ پہلے اس نے دیکھا، جب اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ دیکھا تو کرنٹ کی مانند مجھ سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، یہ آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ وٹ؟ اس کی بات ایسی تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کہنے لگی، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی نا، تو آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں اٹھا کے لایا ہوں۔ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا، او لڑکی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، تم خود آئی تھی میرے کمرے میں۔ کہنے لگی، ہو ہی نہیں سکتا، میں بھلا کیوں آپ کے کمرے میں آنے لگی؟ میں نے کہا، اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کہنے لگی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، اپنا دوپٹہ اوڑھنے لگی جو وہ لائی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی، میرا دوپٹہ کہاں رکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا، میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دوں گا۔ یہ تمہارا بخار ہے نا، یہ میرے ایک تھپڑ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو تم رات کو منہ اندھیرے اٹھ کے میرے کمرے میں آئی، وہ بھی بنا دوپٹے کے، مجھے میڈیسن کا کہا اور خود یہاں میرے بیڈ پہ سو گئی۔ پوری رات میں سو نہیں سکا۔ یہ سن کے کہنے لگی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اور کیا؟ کہنے لگی، شاید مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، میں نیند میں چل کے آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں گی، لیکن آپ کو مجھے جھنجھوڑ کے اٹھا دینا چاہیے تھا۔ یوسف بھائی بھی اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا تمہیں کون کون سی گندی عادتیں پڑ چکی ہیں۔ دیکھو، جب سے تم یہاں آئی ہو میں عاجز آ چکا ہوں، پتہ نہیں یوسف کب واپس آئے گا۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اب رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے یوسف بھائی یاد آ رہے ہیں، مجھے یوسف بھائی کے پاس جانا ہے، ان سے کہیں واپس آ جائیں۔ میں نے کہا، فی الحال جاؤ اپنے کمرے میں، دوپٹہ پہن کے آؤ، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دوپٹہ بھی پہن کے آ گئی۔
میں نے کہا میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں آپ میرے ساتھ جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا عجیب ضد ہے یہ تمہاری۔ کہنے لگی ہاں ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ڈاکٹر کو آپ بتائیں گے کہ مجھے بخار ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کی، ہمیشہ یوسف بھائی بات کرتے تھے۔ میں نے کہا میں تمہارا یوسف بھائی نہیں ہوں، سمجھی نا؟ میری نیند سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ کہنے لگی میں آپ کی ذمہ داری تو ہوں نا، جب تک میرے بھائی نہیں آ جاتے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کو بتایا کہ اسے بخار ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی، کہنے لگا اکثر بارش میں نہانے سے ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ بارش میں نہائی ہیں، دوائی کھائیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو بھی چکی تھی۔ ایک بار میں آفس سے واپس آیا تو اس کی آوازیں مجھے کچن سے آ رہی تھیں، ساتھ میں ملازمہ بار بار کہہ رہی تھی بی بی جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے عالم صاحب ہمیں ڈانٹیں گے۔ کہنے لگی کچھ نہیں کہتے آپ کو، ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو عالم صاحب ہے نا، انہیں خواہ مخواہ ڈانٹنے کی عادت ہے، یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ایسی تو میں انہیں ولن نہیں کہتی۔ ان کی شکل دیکھی ہے کبھی؟ میں نے آج تک کبھی انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل کسی ولن کی طرح اپنے چہرے پہ گہری سنجیدگی سجائے رکھتے ہیں۔ ملازمہ کہنے لگی ہاں صاحب جی کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے، جب بیوی آتی ہے تو بڑے بڑے سخت مزاج بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ نہیں پڑھنے والے، ویسے بھی جس قسم کے وہ ہیں نا، کوئی بھی لڑکی ان سے شادی نہیں کرے گی، دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے فلم میں دیکھا ہے کبھی کوئی ہیروئن ولن کے ساتھ آئی بھی ہے؟ نہیں آتی نا، اس لیے ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں آئے گی۔ لڑکیاں ہمیشہ ہیرو ٹائپ لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، جو مسکراتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ جس قسم کے تمہارے عالم صاحب ہیں انہیں تو کوئی لڑکی پوچھے گی بھی نہیں۔ مجھے اس کی بات پہ غصہ آیا تھا۔ میں کچن میں آیا تو پتہ نہیں کیا پکا رہی تھی، ساتھ ساتھ ملازمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کنیز بی بی۔ میرے کہنے پہ ملازمہ نے فوراً سے پلٹ کے دیکھا، وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ میں پیچھے کچن میں ہی کھڑا ہوں۔ کہنے لگی جی صاحب۔ میں نے کہا یہ لڑکی کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں اپنے لیے پاستا بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آپ نے کھانا ریڈی کر دیا تو جلدی سے لگا دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹیبل پہ کھانا لگ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ میری پلیٹ میں کھانا ڈالتی، اس لڑکی نے کہا کہ یہ آپ خود کھانا کیوں نہیں ڈالتے؟ کیا آپ کے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی مطلب تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، عادت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے ایسی عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اور اگر کنیز بی بی کو بخار ہو گیا اور وہ 4 دن کام کے لیے نہیں آ پائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا دوسری ملازمہ آ جائے گی، میرے پاس ملازمین کی کمی نہیں ہے۔ کہنے لگی اور اگر فرض کریں سب کے سب بیمار ہو گئے تو؟ میں نے کہا تو پھر تم کر لینا، تم کس لیے ہو؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں کیوں کرنے لگی آپ کے کام؟ میں نے کہا کیوں، میں بھی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، تم پر احسان کیا تھا، تو یہ سب کر کے تم بھی احسان اتار دینا۔ کہنے لگی نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرتی، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، اور مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے کام خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب کام تو ہیرو کرتے ہیں، ولن نہیں کرتے۔ میری بات سن کے اس کا چمچ ہاتھ میں رکا تھا، پھر شرمندہ شرمندہ سی کہنے لگی مجھے ایسے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے جو پیچھے کھڑے ہو کے باتیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ایسی لڑکیاں بالکل اچھے نہیں لگتی جو پیچھے سے برائیاں کرتی ہیں اور ولن کہتی ہیں۔ یہ بات سن کے کہنے لگی آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں، مجھ میں کیا برائی ہے؟ ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہر وقت اینگری ینگ مین بنے رہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ مسکرائیں تو کافی اچھے لگیں گے۔ دیکھیں شکل صورت بس کافی نہیں ہوتی، انسان کا مزاج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لیں میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن اگر میں ہر وقت ماتھے پہ بل ڈال کے سڑا سا منہ بنا کے رکھوں تو میں بھی کسی کو اچھی نہیں لگوں گی۔
میں اسی لیے ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہوں، اسی لیے تو سب کو اچھی لگتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگی آپ کو تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک بھی دن آپ ذرا مجھے غور سے دیکھیں تو میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اس کو شاید اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ اچھی تو شاید مجھے لگنے لگی تھی، لیکن یہ بات میں اپنے اندر تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے پہلی بار ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے خود کو دیکھا، اور باقی میری شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ذرا سا مسکرایا، پتہ نہیں کیوں اس کی کہی ہوئی باتیں مجھے مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھیں۔ اگلے روز جب میں گھر آیا تو مجھے لاؤنج میں سے شور سا سنائی دیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھی ایک نوجوان لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اس نوجوان کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اور وہ یمنی کے اتنے قریب بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ کہنے لگی، فیضان، یہ رابیل بھابھی کے بڑے بھائی ہیں عالم۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے کہا معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ نوجوان کوئی جواب دیتا اس سے پہلے یمنی بولنے لگی، کہنے لگی یہ میرے خالہ زاد ہیں فیضان۔ پھر کہنے لگی کیا یہ یہاں رہ سکتے ہیں؟ بس صرف 3-4 دن کے لیے آئے ہیں، پھر یہ واپس لاہور چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، یہ جب تک چاہے رہ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ارے نہیں، یہ تم بھی نا، میں کسی ہوٹل میں رہ لوں گا، میں تو بس اس سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر میں نے ملازم کو آواز دی، میں نے کہا گیسٹ روم کی صفائی کرواؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ یہیں رہیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ فیضان یمنی کا خالہ زاد کزن ہونے کے علاوہ اور کیا ہے۔ میں صبح جلدی اٹھ کے آفس چلا جاتا تھا۔ یمنی کے پیپرز ہو رہے تھے، وہ بھی صبح صبح اپنے کالج چلی جاتی تھی۔ جب میں آفس سے واپس گھر آیا تو گھر میں ایک الگ سی خاموشی تھی۔ میں نے آتے ہی ملازم سے پوچھا کہ یہ یمنی بی بی نظر نہیں آ رہی، کہاں پہ ہیں؟ ملازم کہنے لگا سر وہ تو فیضان صاحب کے ساتھ کہیں گئی ہیں، کہہ رہی تھیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے چلی گئی مجھ سے پوچھے بغیر؟ ملازم مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری غلام تو نہیں تھی وہ، میرا اس کے ساتھ رشتہ ہی کیا تھا کہ مجھے بتا کے جاتی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف پھینکا، پھر کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ شاور لینے کے باوجود میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ جب باہر نکلا تو کھانا تیار تھا۔ میں نے بجائے ملازموں سے کہنے کے خود ہی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا، 2 نوالے لیے، اور میں ملازمہ پہ چلانے لگا، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ بالکل اچھا نہیں بنایا۔ حالانکہ کھانا ویسے ہی بنا تھا جیسا روز بنتا تھا، لیکن مجھے برا کیوں لگ رہا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 10 بج گئے اور وہ نہیں آئی، اور میں شدید بے چین تھا۔ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کے لیے بیٹھا تو کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ گھڑی کی سوئی چلے جا رہی تھی، 11 بج گئے تھے، لیکن باہر کی ڈور بیل نہیں بجی۔ تنگ آ کے میں نے یمنی کو فون کیا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ پیچھے کافی شور تھا۔ میں نے کہا کہاں ہو تم؟ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، یہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم تھوڑی ہے، اور ویسے بھی میں اکیلی نہیں ہوں، میں اپنے کزن کے ساتھ ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، ہم تو لیٹ نائٹ واپس آئیں گے، آپ چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ لیکن میری بے چینی عروج پہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیوں بے چین ہوں، مجھے برا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ میری کچھ بھی تو نہیں لگتی تھی، پھر مجھ سے یہ کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فیضان کے ساتھ باہر گئی ہے، اور گئی ہے تو کیوں گئی ہے، اور گئی تھی تو ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ رات کے 1 بجے وہ لوگ واپس آئے تھے، اور میں پہلی بار بے بس ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ یمنی میرے لیے کوئی عام سی لڑکی نہیں رہی، کچھ خاص ہو چکی ہے۔ کیوں ہو چکی ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اس کا کزن اگلے روز ہی جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن یمنی اداس تھی۔ جب وہ جانے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فیضان بھائی، میرے پیپر نہ ہوتے تو میں بھی آپ کے ساتھ لاہور چلی جاتی۔
خالہ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے، اتنی ڈھیروں باتیں ہوتی ہیں خالہ اور آپ کے ساتھ، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ فیضان کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کر رہی تھی اور میرے اندر جیسے آگ لگ رہی تھی۔ میری نظر ان دونوں کے ہاتھوں پہ تھی۔ وہ کہنے لگا تو چلو نا میرے ساتھ، میرا بھی تمہارے ساتھ بہت دل لگ جاتا ہے، اب گھر جاؤں گا تو تمہاری باتیں یاد آئیں گی۔ کہنے لگی پیپر ہے نا اس لیے نہیں جا سکتی، لیکن اگر آپ رک جاتے تو میں پیپر دیتے ہی یوسف بھائی سے کہتی کہ وہ میری لاہور کی پلین کی ٹکٹ بک کروا دیں اور پھر میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ہاں تم ضرور آ جانا۔ فیضان آئی مس یو سو مچ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بڑی بے تکلف ہو تم اپنے کزن کے ساتھ۔ کہنے لگی جی ہاں میں تو ایسی ہی ہوں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں نا، بالکل ہیرو جیسے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کل میں نے ان کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بتاتی میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جاننے کی۔ وہ کہنے لگی ہاں آپ ہیں ہی ولن، آپ کو کیوں دلچسپی ہوگی؟ خیر اگر میرے پیپر ختم ہو گئے تو میں چلی جاؤں گی تاکہ میری باقی کی چھٹیاں بہت اچھی اور یادگار گزریں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ جیسے اس کے پیپر ختم ہوئے یوسف آ چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پھر رابیل کے گلے لگ گئی۔ کھانا انہوں نے میرے ہی گھر پہ کھایا تھا لیکن پھر اپنے گھر چلے گئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ ہر وقت ایسے لگتا تھا جیسے یمنی یہیں کہیں ہے، کمرے سے باہر آ جائے گی۔ اس کی ہنسی کی آوازیں، باتوں کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ تھی تو گھر گھر تھا۔ پھر شادی تو مجھے کرنی ہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں یوسف سے یمنی کا رشتہ مانگ لوں گا۔ وہ میرے ہی ساتھ میرے ہی آفس میں ہوتا تھا، اس لیے موقع پا کے میں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا یوسف تم نے یمنی کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ کہنے لگا اس بارے میں کیا سوچنا، ابھی اس کے BA میں 1 سال باقی ہے، پھر وہ MA کرنا چاہتی ہے، 3 سال بعد کچھ سوچیں گے۔ میں نے کہا شاید میری بات تمہیں کچھ عجیب سی لگے، میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہ کہہ تو چکا تھا لیکن وہ بے حد نروس ہوا، بری طرح سے گھبرا گیا کیونکہ